بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تاریخ اسلام میں خلفائے بنو عباس میں مامون الرشید کے بعد ایک خلیفہ گزرے ہیں معتصم باللہ۔ ان کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ روم کے اندر جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، ایک یہودی کہیں سے مسلمان باندی خرید کر لایا اور روزانہ اس بیچاری کو مارتا تھا، اس کی پٹائی کرتا تھا۔ وہ آہوزاری کرتی تھی اور کہتی تھی امیر المومنین میری مدد کو پہنچیے۔ اس پر وہ یہودی اور زیادہ اس کو مارتا تھا اور کہتا تھا کہ تیرا خلیفہ یہاں ہے کیا؟ وہ تو بغداد میں رہتا ہے، جو یہاں سے مہینے بھر کی مسافت پر ہے، اور کیا وہ تیری مدد کو یہاں پہنچ سکتا ہے؟ اور کیا وہ اس طرح آ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ 40,000 گھوڑے سوار ہوں، ہر گھوڑا چت قبرہ ہو؟ تو اس کے خیال میں تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا تو۔ لیکن باندی جو تھی وہ جب بھی مارتا تھا وہ یہی کہتی تھی کہ امیر المومنین میری امداد کے لیے آئیے اور تشریف لائیے، مجھے اس کے ظلم و ستم سے نجات دلائیے۔ وہ اور زیادہ اس کو مارتا تھا۔ ایک مسلمان تاجر اپنی تجارت کی غرض سے ملک روم میں آیا، جہاں یہ یہودی بھی تھا اور یہ اس کی مسلمان باندی بھی تھی۔ وہ اپنے کام کے سلسلے میں اس مکان کے پاس سے گزرا جس میں یہودی اس مسلمان باندی کو روزانہ مارتا تھا۔ اس وقت بھی اس کو مار رہا تھا۔ تو اس نے جب رونے کی آواز سنی تو ٹھہر گیا کہ سنو کیا بات ہے، رونے کی آواز کیسی ہے۔ کان لگائے تو پتہ چلا کہ یہودی جو ہے وہ اس مسلمان باندی کو مار رہا ہے، اور وہ بیچاری آہو بکا کر رہی ہے، رو رہی ہے، آہوزاری کر رہی ہے، اور امیر المومنین کو پکار رہی ہے کہ امیر المومنین آپ میری مدد کے لیے پہنچیے۔ تو اس نے محلے کے لوگوں سے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ سب کو معلوم تھا کہ یہ یہودی اس مسلمان باندی پر ظلم کرتا ہے اور حد سے زیادہ ظلم ڈھاتا ہے۔ انہوں نے ساری صورتحال اس کو بتائی۔ اس نے اپنا کام مختصر کیا اور واپس بغداد گیا اور سیدھا معتصم باللہ کے دربار میں اجازت لے کر اور شاہی آداب بجا لا کر حاضر خدمت ہوا، اور اس باندی کا سارا واقعہ خلیفہ معتصم باللہ کو سنا دیا کہ اس طریقے سے وہ مسلمان باندی یہودی کے قبضے میں ہے اور وہ روزانہ اس کو مارتا ہے، اور جو مارتا ہے تو وہ آپ کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ سنتے خلیفہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ متاثر ہوا، اور اسی وقت اس نے کہا کہ میری بہن میں تیری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ۔ اور
اور یہودی سے کہا کہ تجھ کو میں ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھے گا، اور اس نے جلدی سے اپنے دربار برخاست کیا اور فوراً 40,000 کا لشکر تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس زمانے میں گھوڑوں پر ہی سفر ہوتے تھے کہ 40,000 سپاہی میرے ساتھ چلیں، ہر ایک کے پاس چت کبرا گھوڑا ہونا چاہیے، اور پھر ملک روم کی طرف اس نے جانا شروع کر دیا اور رواں دواں ہو گیا۔ روم کی حکومت جو عیسائیوں کی حکومت تھی، ان کے جاسوسوں نے ان کو اطلاع کی کہ خلیفہ معتصم باللہ جو ہے زبردست لشکر لے کر کے روم کی طرف آ رہا ہے، تو سن کر وہ بھی گھبرا گیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ کچھ دن پہلے ہی خلیفہ معتصم باللہ نے اس کو زبردست شکست دی تھی، اور شکست دینے کے ساتھ ساتھ لشکر کا پورا تاوان بھی انہوں نے اس سے وصول کیا تھا۔ تو جب دوبارہ خلیفہ معتصم باللہ کو آتے ہوئے اس نے سنا تو وہ گھبرا گیا، اور اس نے جلدی سے اپنے سفیروں کو خلیفہ کے پاس بھیجا کہ جناب، اب میرا جو آپ سے معاہدہ ہوا ہے میں نے ابھی تک اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے، تو پھر آپ ہم پہ کیوں چڑھائی کر رہے ہیں؟ تو خلیفہ نے جواب دیا کہ میں تم پر چڑھائی کرنے کے لیے نہیں آ رہا، میں اپنی بہن کی مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ اس نے مجھ کو مدد کے لیے پکارا، اور خلیفہ نے سارا واقعہ سفیروں کو سنا دیا۔ اس طریقے سے فلاں یہودی ہے، اس کی ملکیت میں ایک مسلمان باندی ہے جس کے اوپر وہ ظلم ڈھاتا ہے، اس کو مارتا ہے، اور جب وہ زیادہ مارتا ہے تو وہ مدد کے لیے مجھے پکارتی ہے، تو میں اس کی مدد کے لیے آیا ہوں، مجھے تم سے لڑنا نہیں ہے۔ جب رومی بادشاہ کو یہ پتہ چلا تو اس نے سفیروں کے لیے کہا کہ حضرت آپ جہاں ہیں وہیں رہیں، میں اس باندی کو بھی اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھیجتا ہوں، اور اس یہودی کو بھی ہتھکڑیاں پہنا کر آپ کے پاس بھیجتا ہوں، اور آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ دیکھ لیں، مزید آگے آنے کی تکلیف نہ فرمائیں۔ چنانچہ جلدی ہی اس نے وہ یہودی ہتھکڑیاں پہنا کر اور اس مسلمان باندی کو اعزاز و اکرام کے ساتھ خلیفہ کے پاس بھیج دیا۔ جیسے ہی وہ باندی خلیفہ کے پاس آئی تو خلیفہ نے کہا کہ بہن، تو نے مجھے پکارا تھا، دیکھ میں تیری مدد کے لیے آ گیا۔ اور اس یہودی نے کہا تھا کہ تیرا خلیفہ کیا تیری مدد کے لیے آ جائے گا، جس کے ساتھ 40,000 سپاہی ہوں اور ہر ایک کا گھوڑا بھی چت کبرا ہو، کہ 40,000 کی فوج کھڑی ہے، سب کے گھوڑے دیکھ لو سب چت کبرے ہیں۔ پھر اس سے یہودی سے مخاطب ہوا، تم کہتے تھے کہ امیر المومنین جو بغداد میں رہتا ہے وہ کیسے تمہاری مدد کو پہنچ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ 40,000 کی فوج ہو اور سب چت کبرے گھوڑوں پر سوار ہوں؟ یہ دیکھ میں آ گیا۔ جب اس نے دیکھا تو کانپ گیا، ہوش اڑ گئے اس کے، اور اس نے اقرار کیا کہ بلا شبہ آپ کا دین اسلام سچا مذہب ہے۔ میں تو اس کو ناممکن سمجھتا تھا کہ میں جو گھر کے اندر اس کو مارتا ہوں اور یہ اپنی فریاد میں اپنے امیر المومنین کو یاد کرتی ہے، تو یہ کیسے اس کو اطلاع ہو سکتی ہے، وہ کیسے اس کی مدد کے لیے آ سکتا ہے؟ لیکن آپ آ گئے، اور جیسا میں نے کہا تھا ویسے ہی 40,000 کا لشکر اور ہر ایک کے پاس چت کبرا گھوڑا، یہ آپ کا دین سچا ہونے کی نشانی ہے۔
علامت، اور وہ فوراً ہی مسلمان ہوتے۔ تو ایسے مسلمان حکمران ہوتے تھے۔ آج فلسطین کے مسلمانوں پر آگ برس رہی، لیکن سارا عالم اسلام دم سادے بیٹھا ہوا، بول بھی نہیں رہے، زبانی بھی کھل کر حمایت نہیں کر رہے۔ نہ پاکستان، نہ سعودی عرب، نہ افغانستان، کتنے بے شمار ممالک ہیں، کتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، کوئی نہیں بول رہا، کوئی ان کی حمایت کے لیے نہیں بول رہا، اور ان کی امداد کے لیے بھی جو کچھ ہو رہا ہے پرائیویٹ طور پر ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے حکومتوں کی سطح پر نہیں ہو رہا۔ آج ہمارے مسلمان حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ ان کے اوپر قیامت گزر رہی ہے، ہزاروں عورتیں بچے شہید ہو گئے اور ہو رہے ہیں، خون کی ہولی وہاں پر کھیلی جا رہی ہے، لیکن پورا عالم اسلام خاموش بیٹھا ہوا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے بس۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ صرف ایک عورت کے پکار پر امیر المومنین خود اتنا بڑا لشکر لے کر کے اس کو چھڑانے کے لیے پہنچ گیا۔ جب سے مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا، بس ذلیل سے ذلیل، پست سے پست ہوتے جا رہے ہیں۔ اب پستی کا یہ عالم ہے کہ فلسطین کے مسلمان بیچارے کچلے جا رہے ہیں، بم ان پہ برسائے جا رہے ہیں اور ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے، لیکن عالم اسلام خاموش، تماشا ہی بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے ہم پوری کریں۔ ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہر دن دعاؤں میں لگ جائیں، یہ نہیں کبھی کبھار دعا کر، دن رات دعا میں مشغول ہو جائیں، اور جو بھی اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کرتے رہیں، اور دعا کو معمولی نہ سمجھیں، برابر دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ قنوت نازلہ بھی ہمارے یہاں انشاءاللہ کل سے شروع ہونے والی ہے۔ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، یہ مسنون ہے۔ اس سے بھی یہ بھی ایک دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ایسے موقع پر خاص طور سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ ختم بھی الحمدللہ ہو رہے ہیں، ہم بھی اپنے گھروں کے اندر ختم کرنے کا اہتمام کریں۔ ختم خواجگان تو ہم میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے، یہ تو بہت ہی چھوٹا سا ختم ہے۔ آیت کریمہ کا ختم بھی کر سکتے ہیں، آیت کریمہ کا بڑا ختم تو 1.25 لاکھ ہے، دوسرا ختم اس سے آدھا ہے، 70,000 ہے، اور ایک بہت ہی چھوٹا ہے کہ 500 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، 500 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور پھر گڑ گڑا کے دعا کریں، گڑ گڑا کے دعا کریں۔ یہ اس طرح سے ہمارے دل میں دکھ ہونا چاہیے جیسے گویا ہم پر یہ تکلیف گزر رہی ہے، اس کو اپنے اوپر اس تکلیف کا اپنی تکلیف محسوس کریں، محسوس کر کے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا میں مشغول رہیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ دعا جو ہے بہت بڑا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔